گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا، یہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المباری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المباری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے اللہ تعالی ہمیں یہ راز و نیاز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد خالق ارض و سماوات، رب لم یزل، مالک و مولا، خالق و الہ، پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار عالم سے جو بھی مانگا جائے وہ عطا فرماتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 8 ستمبر 2017 16 ذی الحج 1438 ہجری جمعہ مبارک۔ جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ آج ہمارا درس نمبر 188۔ کتنا درس نمبر ہے؟ 188۔ آج ہمارا موضوع شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی داستانی کے نزدیک توحید کی تعریف۔ توحید کی تعریف کی جائے تو کیا؟ محبت۔ اللہ سے عشق، اللہ سے محبت جب ہو جائے تو توحید ثابت ہو جاتی ہے۔
توحید کیا ہو جاتی ہے؟ ثابت ہو جاتی ہے۔ محبت کا کیا مطلب ہے کہ بندہ محبوب کے حکم کے بغیر کسی حکم کو خاطر میں لاتا ہی نہیں، سبحان اللہ، لاتا ہی سبحان نہیں۔ اللہ، تو واہ محید جو توحید ہے یہ کیا بات۔ ثابت ہو جاتی ہے۔ واہ جی واہ، کیا بات۔ بخاری شریف جلد اول حدیث اول، راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیتوں پہ۔ بڑی بڑی خوبصورت نیتیں کر لیں، ولی کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں، جو مانگیں گے لے کے جائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ ہمارے بابا جی فرماتے ہیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی، سبحان اللہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ انشاءاللہ الیاس قادری الطاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اپنی اور پہلے اپنی، کیا پہلے یہاں کیا سیکھ رہے ہیں آپ؟ سبق سیکھ رہے ہیں۔ ہم کشف المحجوب کو سبقن پڑھتے ہیں، آج ہمارا سبق نمبر 188 ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ جویریہ، سبحان اللہ۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا۔ یہ سبق ہیں کون سے؟ صداقت کے، شجاعت کے، عدالت کے۔ یہ سبق آپ نے پڑھنے ہیں۔ آپ نے اس طرح سبق پڑھنا ہے، یہ حضوری جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آپ چلتی پھرتی کشف المحجوب بن جائیں، آپ کو دیکھ کے لوگ سبق یاد کرنا چلتی پھرتی کشف المحجوب بن جائے، کیا بات۔ چلتی پھرتی کشف المحجوب بن جائیں۔ کشف المحجوب کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا مجموعہ ہے۔ قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے۔ اقبال نے فرمایا نا قرآن کے بارے میں، قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ چلتا پھرتا قرآن ہے، نظر تو قاری آتا ہے لیکن چلتا پھرتا قرآن ہے۔ اور جن جن کے ساتھ آپ کی وابستگیاں ہوں، آپ کے چہروں سے وہ خوشبو اور رنگ ظاہر ہونے لگ جائے، وہ خوشبو اور رنگ ظاہر ہونے لگ جائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی زندگی کے آخری 18 ماہ، کم و بیش 2 سال یہاں بیٹھے، تو آپ نے فرمایا سید حجویر مخدوم امم، مرکز او پیر سنجر راہ حرم، جب آپ یہاں ٹھہرے کون؟ اقبال۔ یہ بیس ہے، سیکھنا ہے ہم نے، سیکھ جائیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں فیض سے مالا مال ہوئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ بنتے ہیں میرے کارگاہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان۔ سبحان اللہ۔ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی برکت پہ، صحبت پہ اتنی دیر رہے کہ وہ فیض حاصل ہوا کہ پھر اپنے آپ کے بارے میں اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا بنتے ہیں میرے کارگاہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان۔ ستارے کون ہیں؟ صحابہ۔ جو ان کے پیچھے ان کے نقش قدم پہ چلے گا وہ بھی ستاروں کی طرح ہو جائے گا، وہ بھی ستاروں کی طرح ہو جائے گا۔ ستارے کے پیچھے چلے گا تو ستارہ بنے گا نا۔ اللہ رب العالمین ہمیں درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب، طالب و مطلوب، آقا انعامدار، مدنی تاجدار، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم و آدم، ہادی السبل، خیر الرسول، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ خاک مجھ میں کمال خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ جویریہ۔ یہ شعر دوبارہ پڑھیں۔ خاک مجھ میں، خاک ہم میں، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ آج ہمارا درس نمبر 188 188 اور موضوع ہمارا شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی داستانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک توحید کی تعریف۔ آج سارے کا سارا درس توحید کی تعریف پر، محبت پر ہے۔ داتا علی کا قول، علی المرتضیٰ کا قول، حدیث پاک، اللہ کے پیارے نبی کی حدیث پاک، توحید، محبت، آج سارا کچھ لے کے جانا آپ نے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے تصدق سے، برکت سے، ان کے روزے کی برکت سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا اس حدیث پاک کی راوی ہیں۔ حدیث امام مسلم نے، صحیح مسلم نے اس حدیث پاک کو لیا، حدیث نمبر 813۔ اللہ کے حبیب نے ایک دستہ بھیجا، کہاں؟ جہاد کے لیے۔ اس میں ایک قاری مقرر کیا، امام، کہ وہ نماز پڑھایا کرے گا صحابہ کو۔ کس کو؟
صحابہ کو، میرے ساتھ ساتھ رہنا، صحابہ کو توحید کو پکڑ لیں. آج کے بعد ہم جو بھی قرآنی سورت سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں گے کوشش کریں گے سورہ اخلاص اس کے بعد پڑھیں. یہ اس صحابی کی سنت ہے جس پہ اللہ کے نبی راضی ہوئے. وہ صحابی کا عمل یہ تھا، اللہ کے حبیب کے صحابہ نے سرور کائنات کو آ کے بتایا یا رسول اللہ یہ امام جب بھی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی قرآنی آیات پڑھتا تو اس کے بعد سورہ اخلاص ضرور پڑھتا. قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یا تو صرف سورہ اخلاص ہی پڑھتا یا جتنا قرآن جہاں سے بھی سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتا تو اس کے بعد سورہ اخلاص ضرور پڑھتا. جب اس کے بارے میں عرض کیا گیا تو اللہ کے حبیب جانتے تو سارا کچھ تھے. فرمایا اسی سے پوچھیں جا کے وہ ایسا کیوں کرتا تھا. اسی سے پوچھیں، عشق و محبت کی داستانیں ہیں. فرمایا اسی سے پوچھیں وہ ایسا کیوں کرتا تھا. صحابہ کبار نے جب ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے تھے تو فرمانے لگے سورہ اخلاص سورہ توحید ہے اور اللہ تعالیٰ رحمان کی صفتیں ہیں اس میں اس کی صفتیں بیان کرتا ہوں. میں اس کی صفتیں بیان کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں. صحابہ نے اللہ کے حبیب کو آ کے جب یہ بات بتائی تو صحابہ کے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرے صحابہ اس کو جا کے بتا دو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. سبحان اللہ، کیا بات. اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. اللہ بھی تم سے فرمایا اس سے جا کے کہہ دو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. اس میں ہم نے کیا لیا کہ ہم جب بھی سورہ نماز پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد چاہے آیت الکرسی پڑھیں چاہے قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھیں تو دوبارہ کیا پڑھیں؟ قل هو اللہ احد. اللہ کے پیارے حبیب نے اللہ کی توحید کا ایسا ڈنکا بجایا کہ اس کے بعد کائنات میں دوبارہ کسی نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. ایسا خوبصورت توحید کا پرچار کیا، اللہ کی ذات کو اس طرح بتایا. رسالت اور نبوت کے دعوے تو ہوئے پھر خدائی کا دعویٰ بعد میں نہیں ہوا. اس طرح توحید کو آپ نے بیان فرمایا. آپ نے کیا فرمایا کہ اس کو کہہ دو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. ہم جو بھی پڑھیں اس کے بعد آج کے بعد سورہ فاتحہ قل هو اللہ احد. اللہ آپ بھی کہہ سکتا تھا، اللہ اگر کسی سے کہہ دے تو وہ نبی ہو جاتا، اس لیے نہیں کہا. کیا کہا محبوب؟ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد. اللہ ایک ہے، نویکلا، ایسا نویکلا جس جیسا کوئی اور نہیں، ایسا نویکلا کہ جس جیسا اور کوئی نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے ساری کائنات سے، ہم اس کے نیاز مند ہیں. اللہ ایک، ہم جیسے کم و بیش 700 کروڑ لوگ دنیا میں ہیں. اللہ کی ہستی ایسی ہے وہ بس ایک ہے. اس ایک کے ساتھ جڑ جاؤ. اس ایک کے ساتھ جڑنا کیا ہے؟ اس کے حکم کو مانو. اس کو جو توحید، اصل توحید، آج موضوع یہی ہے. اصل توحید یہ ہے کہ اللہ کی ماننا. اصل توحید کیا ہے؟ اللہ کی ماننا. نماز کی پابندی کرو. آج کے بعد جو لوگ حجویرینز بیٹھے ہیں کسی صورت میں کبھی بھی نماز نہ ضائع ہونے دیں. نماز کی پابندی کرو. رمضان کے روزے رکھو. اللہ نے مال دیا زکات دو. اللہ نے طاقت دیا تو حج بھی کرو. طاقت دیا تو حج بھی کرو. اللہ اصل توحید کیا ہے؟ اللہ کی ماننا. اللہ کی ماننا. اور شجرہ نسب کی طرف چلتے ہیں. ہماری حدیث پاک ہم 10 کے قریب آتے جا رہے ہیں. اس میں سے کیا لیا حدیث پاک میں کہ آج کے بعد جو بھی پڑھیں گے اس کے بعد سورہ توحید پڑھیں گے. اللہ بے نیاز، لم یلد، اور اس کو کسی نے نہیں جنا. لم یلد ولم یولد، اور وہ نہ جنا گیا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد. ساری کائنات میں بلکہ جتنی کائناتیں اس نے خود پیدا کی ہیں ان ساری کائناتوں میں اس جیسا کوئی نہیں. اس جیسا کوئی نہیں. وہ نویکلا ہے. وہ کیا ہے؟ نویکلا. ایسا ایک جس جیسا کوئی دوجا نہیں ہے. جس جیسا کوئی دوجا نہیں ہے. اگر ہم کسی چیز کو اس کے مقابل لے آتے ہیں توحید ساکت ہو جاتی ہے. ہم نے توحید کو ساکت نہیں ہونے دینا. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے والد بن سید عثمان، ان کے دادا بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. آپ علی المرتضیٰ کے لال ہیں اور ہاشمی سید بھی ہیں. والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، والد کی طرف سے حسنی سید ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب سے ملتے ہیں تو ہاشمی سید ہیں. بڑے رتبے ہیں آپ کے، بڑے رتبے ہیں. آپ کا بڑا خوبصورت ذری قول ہے. آپ فرماتے ہیں توحید میں ادنا ترین درجہ یہ ہے تم اپنی ملکیت سے اپنے تصرف کو ختم کر دو اور اپنے تمام اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دو.
توحید میں ادنا ترین درجہ کیا ہے؟ داتا حجویری آپ کو کیا سمجھا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں توحید میں ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ تم اپنے تصرفات کو ختم کر دو اور سب چیز ساری نظر اپنی خدا پہ کر لو. تم اپنی ملکیت میں اپنے تصرف کو ختم کر دو اور اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو. اس کو یوں سمجھے، صفحہ نمبر 305 میں کشف المعجوب سے ہی آپ کو حوالہ دوں. داتا علی حجویری فرماتے ہیں ایک بزرگ دریائے دجلہ میں گر پڑے. سن رہے ہیں نا سارے؟ کشف ٹی وی والے، ڈی وی ڈی والے، انٹرنیٹ والے، سارے بڑے دھیان سے یہ بات سنیں. صوفیوں کی باتیں صوفی بنا دیتی ہیں. صوفی کا کیا مطلب ہے؟ پاک صاف ہو جانا، تزکیہ نفس. سر جنید بغدادی فرماتے ہیں صوفی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ پہ قرآن ہے اور دوسرے میں حدیث، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے کیا فرمایا؟ صفحہ نمبر 305 پہ ایک اللہ والا دریائے دجلہ میں گر پڑا. ایک بندہ باہر کھڑا تھا، کہا بابا جی باہر نکال دوں؟ فرمایا نہیں نہیں. کہا کسی بندے کا انتظام کروں کہ میں آپ کو باہر نکال دوں؟ فرمایا نہیں نہیں. تو فرمایا پھر ڈوبنا چاہتے ہیں؟ کہتا فرمایا نہیں نہیں ڈوبنا بھی نہیں چاہتا. فرمایا تو پھر کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا جو اللہ چاہتا ہے. میں وہ چاہتا ہوں جو اللہ چاہتا ہے. میں وہ چاہتا ہوں جو اللہ چاہتا ہے. پیچھے چلیں نا حضور پاک کے جد امجد، چتا تیار ہے پینگ میں رکھ کے ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالنے لگے آگ میں تو سیدنا جبریل امین آگے. فرمایا کوئی مدد کروں؟ فرمایا نہیں نہیں مجھ سے آپ سے کوئی مدد طلب نہیں ہے. فرمایا پھر اپنے اللہ سے کہیں. فرمایا وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. اس بزرگ نے کیا فرمایا کہ مجھے آپ سے مدد درکار نہیں ہے. تو فرمایا تو پھر ڈوبنا چاہتے ہیں؟ فرمایا نہیں نہیں ڈوبنا بھی نہیں چاہتا. فرمایا پھر کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا جو اللہ چاہتا ہے میرے لیے میں وہی چاہتا ہوں. کہ اگر کوئی انتظام کرنا ہوگا تو وہ خود ہی کر دے گا، ڈبونا ہوگا تو وہ ڈبو دے گا. میں نے اس کے سوا کسی کو آواز نہیں مارنی. میں نے اب یہ بڑی باتیں ہیں، ان کو یہ نہیں کہنا کہ اب یہ نہیں ہو سکتا، وہ بڑے لوگ تھے. بھائی بڑا کچھ دیکھیں گے تو چھوٹا کریں گے نا. بڑا دیکھیں گے نہیں تو چھوٹا کیا کریں گے؟ کریں گے، دیکھیں گے تو ضرور کریں گے. شجرہ نسب، شجرہ طریقت، پہلے شجرہ نسب پڑھا. شجرہ طریقت کہتے ہیں داتا صاحب جن سے بیعت ہوئے، داتا صاحب کے پیر پھر جن سے بیعت ہوئے، پھر ان کے پیر جن سے بیعت ہوئے. یہ سلسلہ علی المرتضیٰ تک سے لے کے حضور پاک سے ملتا ہے جا کر. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری امام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، اسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. امام حسن کی معاملہ فہمی اور امام حسین کی بہادری آپ میں بدرجہ تم موجود تھی. آپ اللہ کے بڑے برگزیدہ ولی ہیں. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت قول، محبت دور کے لوگوں کو قریب اور عداوت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے. توحید کیا ہے؟ محبت. اور علی المرتضیٰ کیا فرماتے ہیں؟ محبت دور کے لوگوں کو آج کے بعد سب سے محبت کرنی ہے، سب کو قریب کر لینا ہے، عداوت نہیں کرنی، ورنہ بچے بھی آپ سے، آپ کی اولادیں بھی آپ سے دور ہو جائیں گے. سلام بھی نہیں کریں گے، چھپتے پھریں گے کمروں میں. جو آج ہو گیا کہ ابا جی آ گئے ہیں، چھپتے پھرتے ہیں بچے. یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ ڈرتے مارے منہ نہیں لگاتے. اتنے سخت ابا جی، اتنے سخت، اتنے نرم ہو جائیں جیسے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو اپنی کمر پہ بٹھا کے گھوڑا باندھ کے سیر کرائیں. سارے ہی بابے حضور کی سنت ادا کریں، سارے ہی بابے. محبت ہو جائے گی. بیٹوں سے محبت کریں، بیٹوں سے بہت محبت کریں. کمال کر دیں بیٹوں سے اتنی محبت کریں کہ آپ جب گھر میں آئیں تو سب کے چہرے پہ روشنیاں پیدا ہو جائیں، چہرے افسردہ نہ ہو جائیں. اور کچھ نہ کچھ لے کے گھر میں جایا کرے. تحائف کو نہ کبھی چھوڑیں. ہمارے ہاں تحائف کا سلسلہ ہی بند ہو گیا. پرانے دور میں لوگ آتے تھے تو کچھ نہ کچھ لے کے گھروں میں آتے تھے. آج یہ سلسلہ ختم ہو گیا. آپ کو اللہ کے حبیب کا واسطہ سلسلہ دوبارہ شروع کریں. داتا علی حجویری کا واسطہ ہے. کسی کے گھر میں خالی ہاتھ نہ جائیں. کسی دوست کے پاس بھی جائیں تو کچھ لے جائیں، کوئی 2 ٹافی لے جائیں، ایسے جیب میں بادام کی 2 گریاں رکھ کے لے جائیں. بات شروع کرنے سے پہلے اس کے ہاتھ میں گری دیں، چاہے میں بھی کیوں نہ ہوں. تو وہ اللہ کے حبیب نے فرمایا محبت بڑھے گی. اب وہ جو گریاں آپ نے 2 دی ہیں یا کچھ لے کے گئے ہیں تو اب کچھ اٹریکشن ہوگی، وہ آپ کی طرف توجہ کرے گا. آپ جو بات سنانا چاہتے ہیں، جو ملنے آئے ہیں اس سے، تو کوئی بات ہی لے کے آئے ہیں تو ملنے آئے ہیں نا، وہ بات آپ کی اس بات کا مول پڑ جائے گا. کیوں پڑ جائے گا؟ تحفہ لے کے آئے ہیں آپ، حضور پاک کی بات مانی آپ.
تو یہ باتیں دوبارہ زندہ کریں. بیٹی کے گھر جائیں, بیٹے کے ہمسائے کے پاس جائیں, پیر و مرشد کے پاس جائیں تو کبھی خالی ہاتھ نہ جائیں. میں نے کتابوں میں پڑھا جب سے ہم خالی ہاتھ جانا شروع ہوئے ہیں ہم خالی ہو گئے ہیں, ہم خالی ہو گئے. بھر جائیں, دوبارہ بھر جائیں, اللہ پورا کرے گا. یہ نہ کہیں بڑی مہنگائی ہو گئی, بڑا دور آ گیا ایسا. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈینگی بیچ کے دکھایا نہ کر کے, لوگوں نے پھل کھانا بند کر دیا کہ نہیں بھی اب تو روٹی پوری نہیں ہوتی. اللہ پاک نے فرمایا میری ناشکری نہ کرو, میری بڑی فوجیں ہیں. ایسے ڈینگی آیا غریب سے غریب لوگوں کے گھروں میں, اناروں کی اور پیٹیاں آ گئی, سیبوں کی پیٹیاں آ گئی. لوگوں نے اپنے کوکے کانٹے بیچ کے پھل کھایا. کیوں رکھے ہوئے کوکے کانٹے؟ کھاؤ جو موسم کے پھل. اللہ کی نعمت شکر ادا کرو, ورنہ پھر کو اور شاہ بھیج دے گا, اچھے رہو گے. ابھی کل کا واقعہ آپ لوگوں نے دیکھا, بڑے بڑے غریب لوگوں نے ایسی ایسی سیب اور پتہ نہیں کیا کیا کھایا کہ ہمیں کہیں ڈینگی نہ ہو جائے, ڈینگی نہ ہو جائے. اللہ کی ساری نعمتیں استعمال کریں, خالی ہاتھ نہ رہیں. بڑا کچھ آپ کے پاس ہے. اب پاکستان نور ہے, نور کو زوال نہیں ہے. آپ پاکستان میں رہتے ہیں, یہاں معدنیات کے خزانے ہیں, کمی ہے ہی کوئی نہیں. کمی بس ہمارے اندر ہے. ساری کمیاں دور کر دیں, اللہ تعالیٰ سب کچھ دور کر دے گا. اللہ مہربانی کر دے گا. کیا فرمایا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, محبت دور کے لوگوں کو قریب کرتی ہے اور عداوت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے. محبت, محبت توحید کا دوسرا پیغام محبت ہے. کتاب اور صاحب کتاب کی طرف آ جائیں. جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ حجت السالکین, زبدۃ العارفین, حجت الکاملین, سند الواصلین, مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے. بزرگوں نے اس کتاب کے بارے میں بڑی بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کشف الماجوب نہ صرف پچھلی کتابوں سے منفرد ہے بلکہ آنے والی کتابوں پر فائق یعنی حاوی ہے. سبحان اللہ. تصوف میں جتنی کتابیں اس سے پہلے لکھی گئی یا اس کے بعد لکھی گئی, بزرگوں نے فرمایا کشف الماجوب نہ صرف پچھلی کتابوں سے منفرد ہے بلکہ آنے والی کتابوں پر فائق یعنی کہ اس پہ حاوی ہے. آپ نے بزرگوں نے فرمایا کشف الماجوب کے بارے میں, کشف الماجوب نہ صرف واقعات کا مجموعہ ہے بلکہ آپ کی زندگی کا نچوڑ ہے. کشف الماجوب واقعات کا مجموعہ نہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو 30 سال کم و بیش روئے زمین کا سفر کیا, سارے واقعات قلم بند کیے اس نے. کیا فرمایا بزرگوں نے, کشف الماجوب نہ صرف واقعات کا مجموعہ ہے بلکہ آپ کی زندگی کا نچوڑ ہے. یہ کتاب تصوف کی کتابوں کی بنیاد ہے. صوفیہ نے جتنا علم لکھا یہ کتاب تصوف کی کتابوں کی بنیاد ہے. حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے بارے میں بڑا خوبصورت لکھا ہے. کیا لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن جامی کون, یہ آپ کو پتہ لگے. مدینہ کے گورنر کو جب تیسری مرتبہ اللہ کے حبیب نے حکم دیا کہ جامی کو میرے روزہ اقدس پہ نہ آنے دینا, تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ راز سمجھا دیں. دیوانہ ہے, کیوں نہیں آنے دے ادب سے, کیوں بار بار. فرمایا عبد الرحمن جامی اپنی جیب میں ایک ایسا کلام لکھ کے لے کے آیا, اگر اس نے میرے روزہ اقدس پہ کھڑے ہو کے پڑھ دیا تو قیامت سے پہلے قیامت برپا ہو جائے گی, مجھے باہر آنا پڑ جائے گا. عبد الرحمن جامی 3 دفعہ جیسے آیا سرکار کو بھی پھر درس کو سمیٹنا مشکل ہو جائے گا. کبھی اس تفصیل سے بھی چلیں گے آگے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ کمال واقعہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ. وہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں. فرماتے ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دروازوں کی خاک کو جھاڑو سے اٹھا اور اپنی آنکھوں کا سرما بنا کہ تجھ پہ اسرار کھل سکے. سبحان اللہ. کیا فرمایا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے, علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ کے دروازوں کی خاک کو اٹھا اور اپنی آنکھوں کا سرما بنا کہ تجھ پہ اسرار کھل سکے. تجھ پہ اسرار کھل سکے, کتنی بڑی بات ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت خواجہ یہ علی حجویری کی خانقاہ ہے, ان کے دروازے کی جھاڑو سے خاک اٹھا اور ان کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا کہ تجھ پہ اسرار کھل سکیں. خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ نے ان کے بارے میں بڑا خوبصورت فرمایا. آپ فرماتے ہیں یہ وہ روزہ ہے, یہ وہ روزہ ہے, صبر کر لیں. کیا فرمایا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے, یہ روزہ جس کے بانی ازل سے فیض یافتہ ہے. معین الدین چشتی کیا فرما رہے ہیں, یہ روزہ, وہ وہاں تو بیٹھے ہیں تو سامنے انگلی کے ساتھ کہہ رہے ہیں, یہ روزہ جس کے بانی ازل سے فیض یافتہ ہیں, مخدوم علی وہ ہیں جو حق سے متصل ہیں اور اپنے وجود سے مدوم ہو کر بقا پا گئے. سبحان اللہ. کیا فرمایا, یہ روزہ وہ ہے جو ازل سے فیض یافتہ ہیں اور مخدوم علی حجویری وہ ہیں جو حق سے متصل ہیں.
حق سے متصل ہے، متصل ہیں، جڑ گئے ہیں حق سے، اور معدوم ہو گئے ہیں اپنی ذات سے، اپنی ذات سے معدوم ہو، غائب ہو گئے، اپنی ذات سے غائب ہو گئے ہیں اور اللہ کی ذات میں فنا ہو۔ کیا فرمایا خواجہ مولانا جبیری رحمۃ اللہ علیہ نے؟ آپ فرماتے ہیں مختوم علی وہ ہیں جو حق سے متصل ہیں اور اپنے وجود سے معدوم ہو کر حق سے بقا پا گئے، بقا پا گئے ہیں۔ اللہ ہمیں حضرت عطا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قریب آ جائیں، حضرت عطا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کشف المحجوب کے لکھنے سے میرا مقصد یہ ہے جس کے پاس یہ کتاب ہو اسے دوسری کتابوں کی حاجت نہ رہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے یہ قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے، قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے۔ عطا گنج رحمۃ اللہ نے فرمایا کشف المحجوب پڑھنے والے کے دل کا زنگ اتر جاتا ہے۔ کیا اتر جاتا ہے؟ دل کا زنگ اتر جاتا ہے۔ اس کو روز پڑھا کریں۔ جو حجویرین جن کے پاس کتابیں ہیں وہ کتابیں اپنی، جن کے پاس نہیں ہیں وہ کتاب لے لیں، جن کے پاس ہے وہ روز پڑھا کریں۔ حمد صفحہ نمبر 45 پر ہے، حمد ہر مرتبہ پڑھیں۔ ان کی حمد پڑھ کے دل کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ کمال حمد لکھی ہے، کمال حمد لکھی ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں آپ کو حمد سنا دوں، توحید پر ہی حمد ہے۔ کمال حمد لکھی ہے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ان کی حمد پڑھیں پہلے، پھر اس کے بعد اپنا صفحہ جو آگے والا آپ پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھیں تو آپ کے دل کے دریچے کھل جائیں گے۔ اس قدر کمال لکھا آپ نے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کی حمد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا لکھا آپ نے؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، پہلا لفظ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کی حمد مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت غور سے سنیں، لطف لیں پورا۔ کس کی باتیں ہیں؟ شیخ علی حجویری کی۔ کیا فرمایا؟ تمام اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قسم کی حمد مخصوص ہے۔ آج کے بعد کسی کی تعریف نہیں کرنی سوائے اللہ کے۔ اگر کرنی ہے تو کیا کہنا ہے؟ اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا، اللہ کا کتنا کرم ہے اس پہ، اللہ نے اس کو گاڑی دی ہے، اللہ نے اس کو اولاد دی ہے۔ اللہ کو ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ تمام اللہ کے لیے ہر قسم کی حمد مخصوص ہے۔ یوں سمجھیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حمد ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں جس نے مقرب بندوں پر اپنی بادشاہی کے اسرار منکشف کیا، جس نے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں پر اپنی بادشاہی کے اسرار منکشف کیے۔ دعا کرو کہ ہم مقرب ہو جائیں کہ اللہ کے راز ہم پہ کھلیں۔ آمین۔ کیا فرمایا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے؟ جس نے اپنے مقرب بندوں پر اپنی بادشاہی کے اسرار منکشف کیے اور اپنے برگزیدہ پاک باطن لوگوں پر اپنی شان کے راز کھولے۔ پاک باطن پہلے کون تھے؟ برگزیدہ ہوئے۔ برگزیدہ کس طرح ہوئے؟ عبادات سے۔ جب عبادات کرتے کرتے سیکھتے ان کے باطن بھی پاک ہو گئے۔ ہم کو سمجھے نا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، پھر اس دن آپ ہم کو سمجھ کے پڑھتے رہیں گے جیسے آپ نے سمجھایا ہوگا۔ میں تو ایسا تو نہیں کبھی ہو سکتا کہ 1000 سال گزر چکے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ ہمیں کچھ ضرور فیوزوں پر برکات دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا فرمایا آپ نے؟ اور اپنے برگزیدہ، جب بندے برگزیدہ ہو گئے اور ان کے باطن پاک ہو گئے، اپنے برگزیدہ پاک باطن لوگوں پر اپنی عظمت شان کے راز کھولے۔ اس نے اپنے جلال کی تلوار کے ذریعے اپنی ذات سے محبت کرنے والوں کے خون بہائے۔ یہ بڑا جملہ زبردست ہے، سمجھنے والا ہے۔ ذکر و اذکار کی ایک قسم ایسی بھی ہے، صوفیہ جانتے ہیں کہ ذکر کرتے کرتے بندے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ایک وہ یہ بھی یہاں سے بات نکلتی ہے۔ علیحدہ بے شمار بزرگوں کے ہم نے واقعات سنے ہیں، جب ان کے کمرے دیکھے تو سر کہیں پڑا ہے، دھڑ کہیں پڑا ہے، بازو کہیں پڑے ہیں، لیکن جب وہ ڈر کے دیکھا دروازہ کھٹکھٹایا تو بابا جی اندر بالکل سلامت تھے۔ یہ پھر اس بات کو دوبارہ سمجھیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے جلال کی تلوار کے ذریعے اپنی ذات سے محبت کرنے والوں کے خون بہائے اور اپنی معرفت کے مشتاق لوگوں کو اپنی وصال کی راحت کا ذائقہ چکھایا۔ پھر پیچھے آ جائیں، دوسرا خون بہائے۔ جب شہید کا خون نکلتا ہے، جو ذائقہ، جو لطف، جو لذت، خون بہائے، پیچھے جوڑ کے رکھے نا، خون بہائے، اپنے عاشقوں کے خون بہائے۔ جب شہید کا خون نکلتا ہے، لہو نکلتا ہے، پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، جب وہ جنت میں چلا جائے گا تو اللہ اس سے پوچھیں گے بتا کوئی خواہش، تو وہ کہے گا یا اللہ تعالیٰ اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے، لیکن وہ ذائقہ، وہ لطف جو میری گردن کٹتے ہوئے تیری راہ میں جان دیتے ہوئے حاصل ہوا، وہ یہاں بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ اب اس کی سمجھ آئی؟
اپنی جلال کی تلوار کے ذریعے اپنی ذات سے محبت کرنے والوں کے خون بہائے، اپنی معرفت کے مشتاق لوگوں کو اپنی وصال کی راحت کا ذائقہ چکھایا۔ معرفت کے اس کو تلاش کر رہے ہیں، آپ لوگ سب اس کو تلاش کر رہے ہیں، چھوڑنا نہیں ہے اس قافلے کو، تلاش کر کے چھوڑنا آپ نے، تلاش کر کے، جب تک اللہ تعالیٰ آپ کے کان نہ بن جائے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ، اللہ آپ کی زبان نہ بن جائے، آپ نے اس قافلے کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ حدیث قدسی ہے، بندہ میرے قرب کو تلاش کرتا کرتا، نوافل پڑھتا پڑھتا میرے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ ہاتھ تو اس کا ہوتا ہے، پکڑ میری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ چلتا تو وہ ہے، طے میں کرتا ہوں، ولی کے آگے 2.5 قدم ہو، بلکہ 2.5 قدم کیا، سارا کچھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا کر دیا ولی کے آگے۔ تو یہ اس کی طاقت ہوتی ہے، وہ جب تک اپنی راحت کا ذائقہ اور اپنے ادراک انوار کے ذریعے وہ مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ جب اس کی سمجھ آتی ہے نا، اس کا ادراک حاصل ہو جاتا ہے تو مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کرے، مردہ دلوں کو زندگی نصیب کرتا ہے اور اپنے اسماء کے انوار پھیلا کر معرفت کی روح کے ذریعے انہیں زندگی نصیب کرتا ہے، اپنے اسماء کے انوار پھیلا دیتا ہے اللہ والوں کے ارد گرد، پھر ان کو روشنیاں نصیب ہوتی ہیں، ان روشنیوں سے ان کے دلوں کو اطمینان آ جاتا ہے۔ اور کائنات میں سب سے مہنگی چیز کیا؟ اطمینان، سکون۔ کوئی دکان نہیں ہے اس کی جہاں سے ملتا ہو۔ ان کی دکانیں ہیں ولیوں کی درگاہیں، ان کی دکانیں ہیں ولیوں کی درگاہیں۔ جب کوئی ولی کی درگاہ میں آ کے بیٹھ جاتا ہے تو یہ سودا یہاں بکتا ہے، یہ سودا یہاں بکتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ سودا خریدنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا درس نمبر 188، موضوع شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی داستانی کے نزدیک توحید کی تعریف۔ کشف المعجوب شروع ہونے لگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا آپ کا دل نرم کر دیتے ہیں کہ یہ داخل ہو جائے اندر، سکون اہتمام محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سکون میں برکتیں عطا فرمائے۔ اس درس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں آپ نے حضرت ابو عبداللہ کو رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ دوسرے حصے میں آپ نے ان کا ایک ذری قول دیا، ان کا شیخ ابو عبداللہ کا، جن کا آج درس ہے، درس نمبر 188۔ تیسرے حصے میں ایک کرامت بیان کیا ان کے زمانے میں ٹڈی دل، ٹڈیاں ایک عذاب ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آپ لوگوں پر تو حضور کے صدقے عذاب ہی بڑے کم ہیں، یا آئے تو تھوڑی دیر کے لیے۔ پرانی قوموں کے واقعے پڑھے ہوں گے آپ نے، وہ ٹڈی کا عذاب آ گیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر۔ تو یہ ٹڈی دل جھنڈ کو بولتے ہیں۔ تو ٹڈیوں نے حملہ کر دیا بستام پہ۔ یہ بستام کے رہنے والے تھے، بستام بستامی کا شہر ہے، بستام کے رہنے والے تھے۔ تو ٹڈیوں نے حملہ کر دیا، ٹڈیوں نے درخت وغیرہ ہر چیزیں برباد کر دی، لوگوں نے وبیلا شروع کر دیا۔ تو شیخ سہل کی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، یہ ان کے مرید تھے شیخ ابو عبداللہ کے۔ تو شیخ ابو عبداللہ نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، باہر شور کس چیز کا؟ تو انہوں نے کہا حضور ٹڈی دل نے حملہ کر دیا، لوگوں کی فصلیں ہر چیز برباد ہو گیا۔ آپ چھت پر گئے اور آسمان کی طرف صرف ایک نگاہ کی، نگاہ کر کے جب نگاہ نیچے کی تو آپ فرماتے ہیں کہ پورے بستام میں ایک ٹڈی بھی باقی نہیں رہی۔ سبحان اللہ۔ ایک ٹڈی بھی باقی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹڈیوں کی بڑی خوبصورت کرامتیں ہیں، آئیں خراج تحسین سنیں آپ۔ یہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ نے کتاب کے 3 حصے کیے ہیں۔ پہلے حصے میں تمہید و تسمیہ، علم اور فقر و سفود کے مسائل بیان کیے ہیں۔ دوسرے حصے میں صحابہ، اہل بیت اطہار، تابعین اور صوفیہ کا ذکر۔ ہم صوفیہ کا ذکر پڑھ رہے ہیں آج۔ جس صوفی کا ذکر ہے ان کا نام، ان کا تابعین کے بعد صوفیہ میں سے اپنے زمانے وقت کے طریقت کے بادشاہ، عبارت اور بیان کے حوالے سے منفرد، نقاط بیان کرنے کے حوالے سے، معنی و مطالب بیان کرنے کے حوالے سے یہ بزرگ داتا صاحب فرماتے ہیں بہت منفرد تھے، بات کو دل کے اندر ہی ڈال دیتے تھے، ایسے شاندار یہ بزرگ تھے۔ آپ فرماتے جیسے ہیں آپ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے سرکار کی نظر کرم سے۔ آپ فرماتے ہیں شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی داستانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو ظاہری اور باطنی علوم کے ماہر تھے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں ظاہری اور باطنی علوم کے یہ بزرگ ماہر تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے معزز بزرگوں میں سے ایک تھے، شاید اور بہت شائستہ اور سمجھدار انسان۔ اللہ کرے ہم بھی شائستہ ہو جائیں۔ شائستہ کہتے ہیں تحمل سے بات کو سننا اور سمجھداری کے ساتھ حل کرنا۔ سمجھدار تھے، تحمل مزاج تھے، بردبار تھے، بات کو بہت دھیان سے سنتے تھے۔ دعا کریں، داتا صاحب نے ان کی تعریف کی ہے، یا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہ اوصاف میں سے اللہ آج ہمیں بھی کچھ حصہ دے دے، آمین۔ ہمیں بھی کچھ حصہ دے دے۔ آپ فرماتے ہیں بہت شائستہ اور سمجھدار انسان تھے، ان کا کلام سچا ہے اور بیان کردہ اشارات بہت لطیف ہے۔ ان کے علاقے کے ایک بڑی شخصیت شیخ سہل کی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ بستام میں رہتے تھے اور ان کے بعد داتا صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی تو شیخ سہل کی رحمۃ اللہ علیہ نے داتا صاحب کو ان کی بڑی باتیں بتائیں
جن کا آج درس ہے، دادا صاحب فرما رہے ہیں ان کے علاقے کے ایک بڑی شخصیت شیخ سہل کی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ ان کے بارے میں بڑے خوش گمان تھے، اور ان کے کلام میں سے مجھے شیخ سہل کی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شیخ سہل کی رحمۃ اللہ علیہ کے زبانی میں نے یہ واقعہ سنا ہے جو داتا صاحب آپ کو سنانے لگے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ بہت بلند مرتبے کے مالک تھے اور انتہائی خوش اخلاق تھے۔ خوش اخلاقی کی بات 1000 سال بعد کی جا رہی ہے، خوش اخلاق ہو جائیں، اللہ مجھے اور آپ سب کو خوش اخلاق کر دے۔ داتا صاحب یہ آپ کا وصف بیان کر رہے ہیں کہ بہت خوش اخلاق تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ ذری قول ہے، آپ نے فرمایا، ان شیخ نے فرمایا التوحید ان کا موجود وانت فی التوحید مفقودا، تم سے متعلق توحید موجود ہے، تم سے متعلق توحید موجود ہے اور تم توحید میں غیر موجود ہے۔ کیا فرمایا لوگوں کو کہ اللہ کی توحید تو تم تک موجود ہے کہ اللہ یک ہے، توحید ہے، ہم توحید میں اللہ تعالیٰ ہمیں توحید میں پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس قول کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے تم سے توحید درست ہے لیکن توحید کے اندر تم درست نہیں ہو۔ ہم سے توحید درست ہے، اللہ کے سارے معاملات درست ہیں، ہمارے معاملات اللہ سے درست نہیں ہیں۔ کیا فرمایا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے؟ آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، اس قول کا مطلب یہ ہے تم سے توحید درست ہے لیکن توحید کے اندر تم نادرست ہو، اس کی وجہ یہ ہے تم اس کے حقوق کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ ہم اس کے حقوق کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ دعا کریں کہ آج کے بعد ہم اس کے حقوق کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش تو کریں کم از کم، کیونکہ ہمارے پیر و مرشد ہمیں فرما رہے ہیں تم اس کے حقوق کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ اور توحید میں ادنا ترین درجہ یہ ہے تم اپنی ملکیت میں اپنے تصرف کو ختم کر دو، جو چیزیں تمہاری ملکیت میں ہیں ان کا استعمال ہی ختم کر دو۔ یہ توحید میں ادنا ترین درجہ، میں آگے چل کے آپ کو اور اس کے بارے میں سمجھاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں توحید میں ادنا ترین درجہ یہ ہے تم اپنی ملکیت میں اپنے تصرف کو ختم کر دو اور اپنے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو۔ سبحان اللہ۔ درائے دجلہ والا واقعہ اس کے ساتھ میچ ہوتا ہے۔ آگے میں آپ کو توبہ والا واقعہ بھی اس کے ساتھ فرماتا ہوں۔ حضرت واصل واصل صاحب کا قول ہے، میں نے تھوڑا سا اس کو بدلا۔ آپ فرماتے ہیں جب اللہ کی مرضی اور بندے کی مرضی میں فرق ختم ہو جاتا ہے تو توحید ثابت ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی مرضی اور بندے کی مرضی میں فرق ختم ہو جاتا ہے تو اس بندے پہ توحید ثابت ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کی مرضی ہے اسی کو اپنی مرضی سمجھتا ہے، جو ہو رہا ہے اس کو یقین ہو جاتا ہے میں اگر یتیم ہوں تو رب کی طرف سے، میری اگر والدہ بیمار ہے تو رب کی طرف سے، رب کی مرضی ہے، رب کی مرضی میں اپنی مرضی کو شامل کر لیتا ہے تو اس کی توحید ثابت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں رب کی مرضی میں رب کی مرضی میں اپنی مرضی کو شامل کر دیتا ہے تو اس کی توحید ثابت ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی مرضی اور بندے کی مرضی میں فرق ختم ہو جاتا ہے تو توحید ثابت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ غم بھی ختم ہو جاتا ہے جب توحید ثابت ہو جاتی ہے تو سارے کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کو اس طرح سمجھیں، یعنی جب سالک اپنے وجود کو ثابت کرتا ہے تو توحید مفقود ہو جاتی ہے، یعنی ساکت ہو جاتی ہے۔ جب ہم اپنے وجود کو مان لیتے ہیں کہ ہم بھی ہیں، توحید کیا ہے؟ یک، دوئی نہیں ہے توحید میں۔ جب ہم اپنی ذات کو مان لیتے ہیں تو پھر دوئی پیدا ہو جاتی ہے، جب ہم تو پھر توحید ساکت ہو جاتی ہے۔ کیا فرمایا؟ جب سالک، ہم کون ہیں؟ سالک ہے، سلوک کی منزلیں طے کر رہے ہیں، تصوف سیکھ رہے ہیں، داتا علی حجویری اب ہم سالک ہے، اس کی شرح کی گئی ہے۔ جب سالک اپنے وجود کو ثابت کرتا ہے تو توحید مفقود ہو جاتی ہے، یعنی ساکت ہو جاتی ہے۔ جب سالک اپنے وجود کی نفی کر لیتا ہے، میں نہیں، ہائے ہائے جو کچھ ہے وہی، میں بھی تو ہوں تے تم ہی تو ہے، بھلا کون نہ، واہ 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 واہ، میں بھی تو ہوں تے تم ہی تو ہے، بھلا کون نہ مارا۔ یہاں وہ اپنے آپ کو خدا نہیں کہہ رہے، اپنے آپ کی نفی کر رہے ہیں کہ میں ہے ہی نہیں، وحدت الوجود ہے، بس تیری ذات ہے، میں بھی تو ہوں تے تم ہی تو ہے، بھلا کون نہ مارا۔ اس طرح سمجھے۔ آپ فرماتے ہیں جب سالک اپنے وجود کی نفی کر لیتا ہے تو وہ گم ہو جاتا ہے۔ کہاں گم ہو جاتا ہے؟ ہائے ہائے، کہاں گم ہو جاتا ہے؟ معدوم ہو جاتا ہے، جیسے داتا صاحب ہو گئے، گم ہو جاتا ہے۔ کہاں گم ہو جاتا ہے؟ رب کی ذات، اللہ کی ذات، رب کی تو حق موجود ہوتا ہے، پھر حق موجود ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں توحید میں دوئی نہیں ہے، یک ہے، توحید میں دوئی نہیں ہے۔ یوں سمجھیں جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، واہ، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بات ہمیں قبول کر لے۔ پھر حضرت عطا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے شیخ سہل کی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ ان کا سنا۔ آپ فرماتے ہیں
شیخ ساحل کی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ بستام کے علاقے میں ٹڈی دل نے حملہ کر دیا، ٹڈیوں نے حملہ کر دیا، ٹڈی دل نے حملہ کر دیا، تمام درخت اور کھیت اس کی وجہ سے سیاہ ہو گئے، لوگوں نے وویلا کرنا شروع کر دیا۔ شیخ ابو عبداللہ نے، داتا صاحب لکھتے ہیں جن کا آج درس ہے، انہوں نے شیخ ساحل کی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا واقعہ ہے، شور کس چیز کا؟ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں نے وویلا کرنا شروع کر دیا، شیخ نے مجھ سے دریافت کیا کیا ہوا، میں نے بتایا ٹڈی دل نے حملہ کر دیا۔ شیخ سالکی نے شیخ عبداللہ کو فرمایا، داتا صاحب لکھتے ہیں انہوں نے پوچھا شور کس چیز کا؟ فرمانے لگے کہ ٹڈی دل نے حملہ کر دیا، ٹڈی دل نے یعنی کہ ٹڈیوں نے حملہ کر دیا، لوگ بہت پریشان ہیں۔ شیخ اٹھے اپنی چھت پر گئے، انہوں نے آسمان کی طرف منہ کیا اور اسی وقت وہ تمام ٹڈی دل وہاں سے چلے گئے۔ سبحان اللہ، صرف منہ کیا، صرف منہ کیا۔ دعا کا قبلہ آسمان ہے، جب دل بھر جائے نا تو منہ آسمان کی طرف کر دیا کرو، اللہ ٹھنڈ ڈال چاہے زبان سے کچھ بھی نہ کہو، اللہ ٹھنڈ ڈال دیتا ہے۔ تب شیخ اٹھے اپنی چھت پر گئے، انہوں نے آسمان کی طرف منہ کیا اور اسی وقت وہ تمام ٹڈی دل وہاں سے چلے گئے اور عصر کی نماز تک ایک ٹڈی بھی وہاں نہیں رہی اور کسی شخص کا کسی ایک پتے کا نقصان بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں عصر کی نماز تک تمام ٹڈیاں وہاں سے چلی گئی اور کسی وہ جو نقصان ہوا تھا وہ بعد میں ٹھیک ہو گیا، کسی کا پتے کا بھی نقصان نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں واللہ اعلم بالصواب۔ اتنے بڑے فقی ہونے کے بعد ساری باتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ اپنے مرشد کی یہ بات یاد رکھیں، ہمیشہ اپنے علم کی نفی کریں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جو کہتا میں ولی ہوں وہ ولی نہیں ہے، لوگ کہیں یہ ولی ہے، وہ کہتا میں آپ ولی ہوں تو وہ کہاں سے ولی ہے؟ وہ تو آپ یعنی کہ سب کچھ عطا کرنے کے بعد کہتے ہیں باقی اللہ جانتا ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، وہ پھر بھی کہتے ہیں واللہ اعلم بالصواب۔ ہر تحریر کے بعد آپ کی یہ تحریر ہے۔ توبہ کے واقعے میں نے ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لیا اور جنید بغدادی کا بھی ساتھ چھوٹا سا واقعہ سنا دیتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ دادا مرشد ہیں، حضرت داتا علی حجویری جنیدی ہیں۔ آپ بھی جنیدی ہو، آپ جنیدی بھی ہو حجویری بھی ہو، اپنے نام کے ساتھ جنیدی لکھوایا کرو، حجویری لکھایا کرو۔ اصغر علی حجویری، اپنا اقبال شاہین حجویری، جو حجویری ہیں حجویری لکھانے کو اپنا فخر سمجھا کرو، بلکہ اپنے گھر کے باہر لکھو حجویری ہاؤس، حجویری ہاؤس، پتہ لگے داتا صاحب کے ماننے والے۔ ابھی نیت کرو سارے کے سارے اپنے گھروں کے باہر کیا لکھواؤ؟ حجویری ہاؤس، حجویری ہاؤس انشاءاللہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیمار پڑ گئے تو ایک داتا صاحب لکھتے ہیں ان کے ایک دوست ان کی خبر لینے گئے تو ان سے پوچھا کہ یا شیخ آپ دعا کیوں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرما دے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے کل دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جنید یہ وجود یہ جسم ہمارا ہماری ملکیت ہے، ہماری مرضی ہے اس کو صحت دیں یا بیماری دیں، ہماری مرضی ہے اس کو صحت دیں یا بیماری دیں، تم ہمارے تصرفات میں عمل دخل چھوڑ دو کہ ہمارے بندے بن جاؤ۔ آج یہ میچ ہو گیا آج کے رشے کے ساتھ، آج کے درس کے ساتھ کہ عمل دخل چھوڑ دو کہ تم ہمارے بندے بن جاؤ، بیمار ہو تب بھی خوش رہو، پریشان ہو تب، بلکہ پریشان اللہ والے پریشان ہوتے ہی نہیں، ایسی ایک لمحے کی پریشانی آتی ہے ایسے اڑا کے وہ کہہ لیتے ہیں پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے، وہ اپنے خیالات کو پاک کر لیتے ہیں۔ واصف علی صاحب کو یاد رکھتے ہیں، واصف علی صاحب کے داتا صاحب کے پکے غلام ہیں، وہ منقبت لکھی ہوئی ہے، منقبتیں ایسے نہیں لکھی جاتی نہ، وہ ساتھ شاہ ہندی اور شاہ لطفی رحمۃ اللہ علیہ کے باہر حضرت داتا اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت لکھی ہوئی ہے۔ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا 16 مہینے یہاں بیٹھنے کے بعد اللہ نے وہ اب کچھ عطا فرمایا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بنتے ہیں میرے کارگاہ فکر میں انجم، جو ان کی صحبت میں چلا جائے، صوفی کی صحبت میں چلا جائے وہ ستاروں کی مانند ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ سب کو ستاروں کی مانند فرمائے۔ کیا فرماتے ہیں اقبال؟ بنتے ہیں میرے کارگاہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان، آ جا اس مجلس میں اور اپنے مقدر کے ستارے کو پہچان لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقدر کے ستارے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں توحید کا یہ واقعہ بڑے زور سے پکڑنا اس کو۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں اکیلے ہیں، پیاس لگ گئی، آخر آپ نے کنواں ڈھونڈ لیا۔ جب کنواں ڈھونڈا آپ نے تو پانی بہت نیچے تھا، آپ نے ڈول اور رسی لٹکائی، پانی تک نہ پہنچ سکے تو آپ آرام سے ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک ہرن آیا، اس نے دیکھا پانی بہت نیچے ہے، ہرن نے ایک نگاہ پانی کی طرف کی، ایک نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، تھوڑی دیر بعد پانی اوپر آنا شروع ہو گیا، پانی میں اتنا جوش آیا کہ پانی کنویں کی منڈیروں تک پہنچ گیا۔ حضرت اور وہ پانی ہرن نے خوب پیٹ بھر کے پیا، ابو الحسن نے بھی پیا۔ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے نکلا کہ ایک ہرن کے لیے پانی اوپر آ گیا، تو غیب سے ندا آئی اے ابو الحسن تو نے رسی اور ڈور کی طرف دیکھا، ہرن نے ہماری طرف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
नारे हिजवेरिया। आज के बाद सच्चा वादा करो, जब कोई मसला पेश आए तो किस तरफ देखोगे? अल्लाह आसमान की तरफ देखोगे। तो खुदा की कसम ये यकीन भी रखना कि पानी आएगा ऊपर, इंशाअल्लाह पानी ऊपर आएगा, मुंडेरों तक आएगा, मामला हल हो जाएगा। ये सारे इनाम अल्लाह ताला ने अपने फर्मा बरदार बंदों के लिए हैं। अल्लाह ने कुरान में कमो बेश 47 मरतबा फरमाया मेरे जितने वादे हैं उन लोगों के लिए हैं जो ईमान लेके आए और नेक अमल करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह बड़ा रहमान है किन के लिए? जो ईमान लेके आए और नेक अमल करते रहे। अगर अल्लाह सब के लिए बड़ा ही मेहरबान होता तो ना जेल में कोई होता, ना अस्पताल में ना होता, ना किसी के गुर्दे डायलिसिस हो रहे होते, ना आजमाइशें हैं उनमें से कुछ लोगों में, लेकिन ज्यादा सजाएं हैं हमारी। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे सर में दर्द भी होता है तो मैंने नहीं भेजा, तूने खुद अपने अमल से कमाया है। अब उसे माफी मांग तो मैं वो दूर कर दूंगा। मैं सर दर्द नहीं देता, मैं तो सर दर्द लेता हूँ। अल्लाह तो सर दर्द लेता है, उतारता हूँ, मैं सर दर्द उतारता हूँ। कुरान में 47 जगह पे अल्लाह ने क्या फरमाया? मेरे जन्नत के वादे, मेरी सेहत के वादे, मेरी सलामती के वादे, मेरी इज्जत के वादे, मेरी आबरू के वादे किन लोगों के साथ हैं? जो ईमान लेके आए और नेक अमल करते रहे। क्या करते रहे? नेक अमल करते रहे। नमाज़ें पंज गाना किसी हालत में ना छोड़ते रहे। अगर वजूद में खड़े होकर पढ़ने की ताकत खत्म हो गई तो दाता साहब फरमाते हैं एक बुजुर्ग 400 नवाफिल पढ़ा करते थे, इस कदर ज़ईफ हो गए कि बैठ के पढ़ने लगे तो 800 पढ़ना शुरू कर दिया। किसी ने कहा ये क्या कर रहे हैं? फरमाने लगे बैठ के 100 नफल का सवाब। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे काम ना हो जाए। यार हम कहते हैं हमारे काम हो गए हैं यार, कितना मकर करते हैं हम। रमजान आता है तो हम बीमार हो जाते हैं, कुर्बानी आती है तो हम मकरूज हो जाते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कुर्बानी आती है तो क्या हो जाते हैं? मकरूज हो जाते हैं। रमज़ान आता है तो क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। नमाज का टाइम आता है तो हमारी बाती मारी जाती है। अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबी हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इल्म के शहर का दरवाज़ा है, हुज़ूर ने फरमाया मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। आप फरमाते हैं अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत की सारी कामयाबियाँ 5 वक्त की नमाज में छुपा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ढूंढ लो, कहीं कामयाबी नहीं है। हक़ आवाज नहीं देता, अल्लाह आवाज देता है। हय्या अलस सलाह, अल्लाह आवाज देता है, अल्लाह आवाज देता है। मेरे बंदे नमाज की तरफ आ, मेरे बंदे नमाज। 2 मरतबा कहता है और 700 मरतबा अल्लाह ने कुरान में फरमाया मेरे बंदे नमाज की तरफ आ, मेरे बंदे नमाज की तरफ आ। हय्या अलल फलाह, मेरे बंदे कामयाबी की तरफ आ, मेरे बंदे कामयाबी। ना PhD की डिग्रियां कामयाब करती हैं, कुछ भी कामयाब नहीं करता। कामयाबी अगर है तो सिर्फ तेरे रब के पास, तेरे रब के दीन में कामयाबी है। आज के बाद अहद करो अली हुजवेरी की बारगाह में बैठे हुए, आज के बाद कब्र तक आपकी कोई नमाज ना जाया हो इंशाअल्लाह। आपको अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता है, कब्र तक आपकी कोई नमाज जाया ना हो। आपको मुबारक हो असर की नमाज कब्र में। अल्लाह जब तक पूरा वजूद कलमा तैयबा का नमूना ना बन जाए वक्त मौत कलमा नहीं पढ़ा जा सकता। बुजुर्गों ने लिखा जब तक पूरा वजूद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का नमूना ना बन जाए तो वक्त निज़ा कलमा नसीब नहीं हो सकता। अल्लाह मालिक है जो चाहे कर दे, लेकिन दस्तूर और कानून यही है पूरे के पूरे वजूद को तो कलमा तैयबा का नमूना बना लो कि मरते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नमाजी को तो नमाज की फिक्र रहती है, जैसे ही वो कब्र से उठेगा कोई होश नहीं उसे होगा, ना मुनकर का ना नकीर का, उसे अपनी नमाज का होश होगा, ना नकीर का। कोई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे हजवेरिया। ये दोबारा इरशाद फरमा देता। जब 5 वक्त का नमाजी कब्र में जाएगा, कोई वक्त भी हो, रिवायात में आता है नमाज असर का वक्त होगा, नमाजी को अपनी नमाज का फिक्र होगा, ना मुनकर का फिक्र होगा, ना नकीर का फिक्र होगा। वो नमाज की नियत करेगा, नमाज के बाद उससे पूछा जाएगा। पता तो है कि नमाज कौन पढ़ते हैं, फिर भी रस्मन पूछ रहे हैं मुनकर नकीर। मन रब्बो का, वो कहेगा खालिक कायनात है मेरा रब, माँ दीनों का दीन इस्लाम है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस का और उसकी कब्र का फासला खत्म कर दिया जाएगा। आप अपने तख्त को ताज पे बैठे होंगे, अपने तख्त पे ताज पहने बैठे होंगे और कहा जाएगा मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िहि रुजुल। इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था? दुरूद पाक पढ़ने के बगैर नहीं पहचाना जा सकता। 10 मरतबा 100 मरतबा दुरूद पाक की कसरत करें, 313 से कसरत होती है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया जो 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा दुनिया से नहीं जाएगा जब तक जन्नत में अपना घर ना देखे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में अपना घर देखने की तौफीक अता फरमाए। तौबा करें, तौहीद के दामन को पक्का पकड़ लें। आज के बाद नमाज ना ज़ाया करें। आज के बाद जो बकिया नमाजें हैं उनको एक एक करके अदा कर लें। बाकी जितनी होगी बाकी अल्लाह माफ़ कर देगा। गुनाह माफ़ हो जाते हैं, क़ज़ा बाकी रह जाती है। जिससे जुल्म किया उसके घर जाके दरवाज़ा खड़का के माफ़ी
مانگ لیں. جس کے پیسے دینے ہیں جتنے دے سکتے ہیں دے دیں, باقی کا وعدہ کر لیں. اگر مر کے دینے سے پہلے تو خدا کی قسم خدا ادا کرے گا. روایتوں میں آتا ہے خدا ادا کرے گا. خدا جب وہ آپ کو پکڑ کے کل محشر میں لائے گا, خدا اس سے کہے گا اس کو چھوڑ دے, یہ لے لے, یہ جنت میں گھر لے لے, میرے اس بندے کو چھوڑ دے, اس نے توبہ کر لی, اس نے توبہ کر لی. یا اللہ علی حجویری کی چوکھٹ کے صدقے ہماری توبہ کرو. آمین. یا اللہ علی حجویری کی چوکھٹ کے صدقے ہماری توبہ کرو. آمین. یا اللہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ کے صدقے ہماری توبہ کرو. آمین. یاد رکھیں جس نے سچے دل سے توبہ کی اللہ پاک نے اس کو ایسے کر دیا جیسے ابھی پیدا ہوا. بس سب معاف ہو گیا, قضا باقی ہے. اس کے بعد نماز نہ ترک کرنا, بقیہ نمازیں قضا کرتے رہنا. نماز عصر کے بعد نماز قضا بھی ادا کی جا سکتی ہے. سب گناہ معاف ہو گئے, حق رہ گیا, جس کے حق دینے ہیں جا کے معافی مانگ لینا. کسی کو تھپڑ مارا اس کو کہنا میں علی حجویری کی درگاہ میں گیا تھا, ایک فقیر سے سن کے آیا ہوں, تو مجھے تھپڑ مار لے یا مجھے معاف کر. وہ جو صورت بھی کرے اس صورت کو مان لینا, اس صورت کو مان لینا. اللہ کے حبیب نے فرمایا کوئی کسی سے معافی مانگنے جائے وہ اس کو معاف نہ کرے تو کل قیامت کو وہ شخص میرے پاس حوض کوثر پہ نہ آئے. اتنا بڑا گناہ ہے کوئی معافی مانگنے آئے تو آپ معاف نہ کرو. اس حدیث پاک کو یوں سمجھیں, اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ مجھے اپنی شکل نہ دکھائے. ایسا نہ ہو اپنی شکلیں دکھانے کے قابل رکھنا. کوئی معافی مانگنے آئے تو جلدی سے معاف کر دینا. جلدی سے معاف کرو گے کل قیامت کو آپ کو اللہ جلدی سے معاف کر دے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والجواد والعلم ذوی البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرسوم مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى قهر الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرته منتهى مكرمه وكعب قوسين مطلوبه والمطلوب والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ ابن رسول اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت نبیک صالح صلی اللہ علیہ. یا اللہ تعالیٰ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ معرفت کے تاج رکھتے, اپنے اسرار الہی کے تاج رکھتے, عزت کے تاج رکھتے, آبرو کے تاج رکھتے, اولادوں کی نافرمانی سے نجات عطا فرما دے, رزق ایمان میں برکتیں عطا فرما دے, تھوڑی روٹی میں اتنی برکت عطا فرما دے کہ ہماری نمازیں بھی پوری رہیں اور ذکر و اذکار بھی پورا رہے. یا اللہ ہمیں دیکھے ہی لوگ داتا گنج بخش علی حجویری کے نعرے لگانے لگ جایا کریں. یا اللہ ہمیں دیکھ کے لوگ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ کے نعرے لگانے لگ جایا کریں. یا اللہ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما. اللہ جو بیمار ہیں ڈائلسس پہ ہیں وینٹیلیٹر پہ لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی عطا فرما. اللہ ہسپتالوں میں گھروں میں چارپائیوں کے ساتھ لگے ہیں تو اللہ شفا دے دے. کسی کے والدین بیمار ہیں شفا دے دے, کسی کی اولاد بیمار ہے شفا دے دے. اللہ پاک جن بچوں نے یا بچیوں نے امتحان دیے ہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما. جو فارغ التحصیل ہیں ان کو میرے پیارے ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما, ضرب عضب کی حفاظت فرما, رد فساد کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں میں یگانگت اور محبت عطا فرما. یا اللہ برما کے مسلمانوں میں آسانی پیدا فرما, برما کے مسلمانوں کی مشکلیں آسان فرما. اللہ پورے عالم اسلام کی خیر فرما. اللہ ہماری بیٹیوں کی خیر فرما. اللہ ہماری بیٹیوں اور بیٹوں کے نیک نکاح کے اسباب پیدا فرما. یا اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا فرما. اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. اللہ اقبال شاہین صاحب کے بیٹوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. اللہ اقبال سب کی جو میرے حجویری بھائی کھڑے ہیں میں سب گناہ گار تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہماری بیٹیوں کے لیے نیک رشتوں کے اسباب پیدا فرما, بیٹوں کے لیے نیک رشتوں کے اسباب پیدا فرما. یا اللہ جو بچیاں کسی وجہ سے اجڑ کے دوبارہ اپنے گھروں میں آ گئی ہیں اللہ تعالیٰ تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 بیٹیوں کا واسطہ ہے جو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دوبارہ آئیں. اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو دوبارہ آباد کر دے. اللہ ان بچیوں کو دوبارہ آباد کر دے. ماں باپ ان بچیوں کو بوجھ نہ سمجھیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا صحابہ سے میں تمہیں بہترین وہ روپیہ بتاؤں جو سب سے بہترین روپیہ جو خرچ ہو. فرمایا وہ اس بچی پہ خرچ ہے جو طلاق شدہ ہو واپس آ جائے شوہر فوت ہو جائے یا کوئی وجہ سے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر کسی کی یہاں بیٹی واپس آئی ہے اس پہ زیادہ خرچہ کرے دوسروں کی نسبت کہ اس کا دل نہ خراب ہو, وہ دکھی ہے بڑی, اللہ اس کو آباد کر دے گا. یا اللہ ہمارے گھروں میں برکت دے دے. اللہ ہمارے گھروں میں ہمارے راشن کے مسئلے حل کر دے. اللہ ہمارے دسترخوان وسیع کر دے, ہمارے کنستر بھر دے, ہمارے بڑولے بھر دے, ہمارے دل نور ایمان سے بھر دے, ہماری جیبیں پاک مال سے بھر دے. اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ ہمیں چارپائی کا محتاج نہ کرنا, ہمیں اسٹک کا محتاج نہ کرنا. اسٹک پکڑنی انبیاء کی سنت ہے, وہ آپ پکڑ لیں تو وہ علیحدہ بات ہے, محتاج نہ کرنا. سنت سمجھ کے پکڑنے کی توفیق دینا. اللہ حضور کی ساری امت پہ لطف فرمانا. اللہ جو یہاں جس حالت میں کھڑے ہیں
اللہ اٹھنے سے پہلے پہلے سب کی جھولیاں بھر دے یا اللہ جو لینے آیا اسے زیادہ عطا فرما دے اللہ ہم سب کو زیادہ عطا فرما دے ہمیں کیا پتہ ہے تجھ سے کیا مانگنا ہے ہمیں مانگنا بھی سکھا دے ہمیں عطا بھی کر دے اللہ ہم پہ رحم کر دے اللہ مرتے وقت ہمارے عشق کو بھی سلامت رکھنا ہمارے ایمان کو بھی سلامت رکھنا اللہ ہمیں ساری نعمتیں عطا فرما بھلائیاں عطا فرما داتا علی کی توجہ عطا فرما داتا علی کے علم سے ہمیں فیض یاب فرما اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں سارے اپنے فضل فرما وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلی اللہ علیہ یا محمد یا اللہ کوکا کولا والی